جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے ایک سوال تھا جی، مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا جواب میں نہیں دے پاتا۔ یہ آپ ذرا ادھر سے آواز اگر میوٹ کر دیں تو آپ کو آواز۔ میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ جی 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 سوال یہ ہے کہ جی جیسے کہتے ہیں کہ جی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقدر لکھ دیا جاتا ہے یا اس کی قسمت الکتاب میں، جی پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر الکتاب میں اس کی زندگی، موت، رزق سب کچھ لکھی جاتی ہے تو پھر انسان اتنی جد و جہد کیوں کرتا ہے؟ جی 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 یہ مجھ سے کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ جو لوگ مطلب ریلیجسلی انکلائنڈ نہیں ہوتے، تو میرے پاس اس کا جواب ان کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اس میں کچھ گائیڈنس دے سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اچھا اس بات کو ذرا سمجھیے، ویسے میں نے اس کو گزشتہ کوئی 3 کلاسوں میں بھی مختلف اوقات میں، شروع والی کلاس سورۃ فاتحہ میں اور سورۃ بقرہ کے شروع میں ایک دفعہ سمجھایا بھی تھا۔ اب اس کو ذرا یہ سمجھیے کہ آپ ذرا اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ انسان نے جو کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا، وہ اللہ نے لکھ کے رکھ دیا اور انسان کو اختیار دیا کرنے کا۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس انسان نے یہ جا کے کرنا ہے، وہ اللہ نے لکھ کے رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے پیکج بنایا، اتنی نمازیں، اتنا رزق، اتنا فلاں، نتیجتاً جنت یا نتیجتاً جہنم، اور پھر وہ پیکج لے آ کے مختلف انسانوں پہ فٹ کر دیے اور انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرح رسی کی طرح چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے مثال دے کے بھی سمجھایا تھا کہ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ اب اس مریض کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ مریض مر جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے کہنے یا ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے نہیں مرا ہے، وہ مرا اپنی بیماری کی بنیاد پہ۔ ڈاکٹر کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ وہ اللہ جو ہے وہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ اس کو جو میں پیدا کر رہا ہوں، اس نے جو ہے وہ اتنی محنت کر کے، اتنی جو ہے وہ کوشش کر کے رزق اتنا کمانا ہے، اور اس نے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس نے یہ اعمال کر کے نتیجتاً جنت میں جانا ہے، یا اس نے یہ برائیاں کر کے نتیجتاً جہنم میں جانا ہے۔ تو جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ کو پتا تھا، وہ اللہ نے لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کر وہ بندے پہ ڈالا ہے۔ یہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ سمجھ آ گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کی وہ ریکارڈنگ بھی سن لوں گا انشاءاللہ جو آپ کی جی جی سورۃ بقرہ میں شروع کی جو آیات ہیں جہاں کافروں کے اوپر بات کی، میرے خیال پہلی ہی سورۃ بقرہ کی، اس کے اندر بھی میں نے اسی بات پہ کی ہے۔ لیکن یہ بات یعنی مین چیز یہ کہ اللہ نے انسان کو یہ کہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، سورۃ دہر کے اندر، سورۃ انسان 29ویں سپارے میں، کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا اور راستہ اس کو دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ شاکر بنے یا کافر بنے، یہ اللہ نے بنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا، لیکن اب انسان نے شاکر بن کے چلنا ہے یا کافر بن کے چلنا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ تو جو تقدیر ہے وہ اللہ کے علم کا نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ کوئی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا نام تقدیر ہے کہ وہ اللہ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے اب امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اوکے، السلام علیکم۔